بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 16 کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ اس یونٹ نمبر 16 کا نام ہے ٹورسٹ اٹریکشنز ان پاکستان۔ تو اس یونٹ کے اگر پہلے والے 2 پارٹ آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ دونوں پارٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، دی مکران کوسٹل ہائی وے، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 154، صفحہ نمبر 154۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ دی مکران کوسٹل ہائی وے از اے سینک ڈرائیو۔ مکران کوسٹل ہائی وے دلکش گاڑی کے سفر کا راستہ ہے۔ سینک کہتے ہیں دلکش کو، ڈرائیو کہتے ہیں گاڑی کے سفر کا راستہ۔ الانگ پاکستان عربین سی کوسٹ، پاکستان کی بحیرہ عرب کی ساحل کے ساتھ، یعنی بحیرہ عرب کا وہ حصہ جو پاکستان میں واقع ہے۔ عربین سی کہتے ہیں بحیرہ عرب کو، کوسٹ کہتے ہیں ساحل کو۔ مکران کی کوسٹل ہائی وے پاکستان کی بحیرہ عرب کی ساحل کے ساتھ دلکش گاڑی کے سفر کا راستہ ہے۔ The route starts in Karachi and runs through Gwadar to the Iran border. The route starts in Karachi. یہ راستہ کراچی میں سے شروع ہوتا ہے، روٹ کہتے ہیں راستے کو، and runs through Gwadar to the Iran border، اور گوادر میں سے ہو کر ایران کے سرحد تک جاتا ہے۔ runs جاتا ہے through گوادر، گوادر میں سے ہو کر to the Iran border، ایران کے سرحد تک۔ and is considered a major infrastructural achievement، اور تعمیر و ترقی کی ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ہے، انفراسٹرکچرل تعمیر و ترقی کی، اچیومنٹ کامیابی۔ یعنی یہ راستہ کراچی میں سے شروع ہوتا ہے اور گوادر میں سے ہو کر ایران کے سرحد تک جاتا ہے اور تعمیر و ترقی کی ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ یونیک لونر راک فارمیشنز، عجیب یا حیرت انگیز چاند کے شکلوں کی طرح چٹان کے سلسلے۔ یونیک کہتے ہیں حیرت انگیز کو، لونر کہتے ہیں چاند کے شکلوں کی طرح، راک فارمیشنز چٹان کے سلسلے، فارمیشنز کہتے ہیں سلسلوں کو۔ لائن اے سیکشن آف دی ہائی وے، اس ہائی وے کی ایک حصے کے ساتھ ملتے ہیں، لائن ملتے ہیں، اے سیکشن ایک حصے، آف دی ہائی وے اس ہائی وے کے۔ نون ایز دا بزی پاس، جو بزی پاس کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کہاں پہ ہے؟ ان ہنگول نیشنل پارک، ہنگول نیشنل پارک میں، یعنی ہنگول نیشنل پارک میں اس ہائی وے کی بزی پاس کے نام سے مشہور ایک حصے کے ساتھ حیرت انگیز چاند کے شکلوں کی طرح چٹان کے سلسلے ملتے ہیں۔ اچھا، نیچرل راک اسکلپچرز، قدرتی چٹان کے مجسمے، اسکلپچرز کہتے ہیں، اسکلپچرز کہتے ہیں مجسمے کو۔ نیچرل راک قدرتی چٹان۔ لائک دی اسفنکس شیپڈ، اسفنکس کے شکل کی طرح، اسفنکس کے شکل کی طرح۔ اسفنکس یہ خیالی جانور کا نام ہے جس کا چہرہ عورت کا ہوتا ہے اور باقی جسم شیر کا ہوتا ہے۔ لائن آف بلوچستان، اور جسے شیر بلوچستان کہا جاتا ہے، کین بی فاؤنڈ along دی ہائی وے، اس ہائی وے کے ساتھ پائی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، اس ہائی وے کے ساتھ اسفنکس کے شکل کی طرح قدرتی چٹان کے مجسمے جسے شیر بلوچستان کہا جاتا ہے پائی جا سکتی ہے۔ اچھا، پاکستان's largest national park extends hundreds of miles along the مکران کوسٹ، مکران کی ساحل کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی قومی پارک سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ہے۔ ایکسٹینڈز پھیلتا ہے یعنی پھیلا ہوا ہے، مکران کوسٹ مکران کی ساحل۔ While ہنگول نیشنل پارک از renowned for its diverse wild life، جبکہ ہنگول نیشنل پارک اپنے مختلف جنگلی حیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ریناؤنڈ کہتے ہیں مشہور، ڈائیورس مختلف قسم کی، وائلڈ لائف جنگلی حیات۔ اچھا، تو ان جنگلی حیات میں کون سے جانور شامل ہے؟ سینڈ لیپرڈز، جیسا کہ سندھی چیتا،
चिंकारा छोटे हिरन की तरह एक जानवर का नाम है। हनी बेजर एंड इंडियन पेंगोलिन्स और हिंदुस्तानी पेंगोलिन। इट इज़ परहैप्स बेस्ट नोन, ये शायद सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा अच्छी तरह मशहूर है। क्यों? फॉर इट्स क्लस्टर ऑफ एक्टिव मड वोल्केनोज, मिट्टी के कई शदीद अतरफशाओं की वजह से। क्लस्टर ऑफ कहते हैं कई, एक्टिव कहते हैं शदीद को, मड मट्टी, वोल्केनोस कहते हैं अतरफशाओं को। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, जबकि हेंगोल नेशनल पार्क अपने मुख्तलिफ जंगली हयात की वजह से मशहूर है, जैसा कि सिंधी चीता, चिंकारा, हनी बेजर और हिंदुस्तानी पेंगोलिन, ये शायद मिट्टी के कई शदीद अतरफशाओं की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा अच्छी तरह मशहूर है। अच्छा, नेक्स्ट है ए मिक्स ऑफ हॉट स्प्रिंग एक्टिविटी, गर्म चश्मे के अमल से बनने वाली एक मुरक्कब, गैस एंड वाटर और पानी रिएक्ट केमिकली, यानी का केमियाई रद्द अमल होता है। किन चीज़ों का? गर्म चश्मे के अमल से बनने वाली एक मुरक्कब, गैस और पानी का केमियाई रद्द अमल होता है। किसके साथ हो? विद द सराउंडिंग रॉक्स, आसपास के चट्टानों के साथ। और फिर इनके केमियाई अमल से क्या चीज़ बनता है? टू फॉर्म ए बॉइलिंग मड, जिससे उबलती हुई मिट्टी बनती है। बॉइलिंग, उबलती हुई मड, मिट्टी। अच्छा, गर्म चश्मे के अमल से बनने वाली एक मुरक्कब, गैस और पानी का आसपास के चट्टानों के साथ केमियाई रद्द अमल होता है, जिससे उबलती हुई मिट्टी बनती है। अच्छा, हॉट स्प्रिंग कहते हैं गर्म चश्मे को, एक्टिविटी अमल, सराउंडिंग आसपास। अच्छा, व्हेन द मड इज एक्सपेल्ड, जब ये मिट्टी खारिज हो जाती है। एक्सपेल कहते हैं खारिज होने को। इट कंटिन्यूसली रिबिल्ड्स द कोन्स, तो ये मुसलसल मखरूते बनाती है। कौन कहते हैं? मखरूत शक्ल का, कोन्स मखरूते। विच आर इजीली एरोडेड, जो आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। एरोडेड कहते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। जब ये मिट्टी खारिज हो जाती है तो ये मुसलसल मखरूते बनाती है जो आसानी से ख़त्म होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मड वोल्केनोज इज चंद्रगप्पा। चंद्रगप्पा मिट्टी के मशहूर तरीन आतिशफशाओं में से एक है। मोस्ट फेमस, मशहूर तरीन वोल्केनोज आतिशफशाओं। A sacred annual pilgrimage site for Hindus, for thousands of Hindus, जो हजारों हिंदू के लिए सालाना यात्रा की मुकद्दस जगह है। यात्रा कहते हैं यानी हिंदू मजहब में उनका अपना जो हज होता है उसे यात्रा कहते हैं। इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं इसको। मुसलमानों की हज और हिंदू के हज दोनों के लिए अंग्रेज़ी में पिलग्रिमेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में हम उन्हें यात्रा कहेंगे, हिंदू मजहब वाले हज को। और पाकिस्तान के हज को हम हज ही कहते हैं। अच्छा, along with the nearby हेंगोल टेम्पल, हेंगलाज टेम्पल, और जिसके नज़दीक हेंगलाज मंदिर भी वाक़िया है। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को, टेम्पल कहते हैं मंदिर को। अच्छा, तो सेक्रेट कहते हैं मुकद्दस को, एनुअल सालाना, पिलग्रिमेज यात्रा, साइट जगह, यानी एक मुकद्दस सालाना यात्रा की जगह। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। चंद्रगप्पा मिट्टी के मशहूर तरीन आतिशफशाओं में से एक है जो हज़ारों हिंदू के लिए सालाना यात्रा की मुकद्दस जगह है, जिसके नज़दीक हेंगलाज मंदिर भी वाक़िया है। अच्छा, नेक्स्ट है इन द साउथ, जनूब में, द प्रोविंस ऑफ सिंध आल्सो अबाउंड्स, सिंध का सूबा भी मालामाल है। अबाउंड्स कहते हैं मालामाल, अबाउंड्स मालामाल है। किस चीज़ में मालामाल है? इन नेचुरल ब्यूटी, कुदरती हुस्न में, यानी कुदरती हुस्न से। जनूब में सिंध का सूबा भी कुदरती हुस्न से मालामाल है। क्या मतलब? यानी कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत है।
नेचुरल ब्यूटी, कुदरती हुस्न। इट इज़ मोस्ट फेमस एज होम, ये गढ़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। इट इज़ मोस्ट फेमस एज होम, ये गढ़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। किस चीज़ के गढ़ होने की वजह से? टू द एंशंट सिटी मोहनजोदड़ो, कदीम शहर मोहनजोदड़ो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी वादी सिंध की तहजीब, इंडस वैली वादी सिंध सिविलाइजेशन तहजीब। एंशंट कहते हैं कदीम। अच्छा, द कमर्शियल हब सिटी ऑफ कराची, कराची शहर की तजारती मरकज़ की वजह से भी ये सबसे ज़्यादा मशहूर है कि गढ़ होने की वजह से, क्योंकि ये कराची शहर का तजारती मरकज़ भी है, तजारती मरकज़ का गढ़ भी है। अच्छा, इसके अलावा प्लस इट्स सी पोर्ट्स, प्लस यानी इसके अलावा या और अपने सी पोर्ट्स, अपने बहरी बंदरगाहों एंड ब्यूटीफुल बीचेस और ख़ूबसूरत साहिलों, यानी और अपने बहरी बंदरगाहों और ख़ूबसूरत साहिलों। अच्छा, कौन से साहिल? स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन, जो साहिली पट्टी के साथ सैकड़ों मीलों पर फैली हुई है। कोस्ट लाइन कहते हैं साहिली पट्टी। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, ये कदीम शहर मोहनजोदड़ो यानी वादी सिंध की तहजीब, कराची शहर की तजारती मरकज़ और अपने बाहरी बंदरगाहों और ख़ूबसूरत साहिलों, जो साहिली पट्टी के साथ सैकड़ों मीलों पर फैली हुई है, के गढ़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, नेक्स्ट है थ्रू द सेंचुरीज, सदियों से, थ्रू द सेंचुरीज सदियों से, वेव्स ऑफ इन्वेडर्स एंड माइग्रेंट्स, हमलावरों और तारकीन वतन के काफिले। वेव्स काफिले, इन्वेडर्स हमलावरों, माइग्रेंट्स कहते हैं तारकीन वतन, जो अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं, उन्हें तारकीन वतन कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में माइग्रेंट्स कहते हैं। सेटल डाउन इन द लैंड, इस सरजमीन पर आबाद होने लगे, सेटल डाउन आबाद होने लगे। दैट इज़ नाउ पाकिस्तान, जिसका मौजूदा नाम पाकिस्तान है। अच्छा, इन्फ्लुएंसिंग द लोकल्स, और इसने मकामी लोगों को मुतासर किया, इन्फ्लुएंसिंग मुतासर किया या असर छोड़ा। एंड स्लोली बीइंग एब्जॉर्ब्ड अमंग देम, और आहिस्ता आहिस्ता इनमें गोल मिल गए, एब्जॉर्ब्ड गोल मिल गए। अच्छा, अब इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, सदियों से हमला आवरों और तारकीन वतन के काफिले इस सरजमीन पर आबाद होने लगे, जिसका मौजूदा नाम पाकिस्तान है। इसका मकामी लोगों पर असर हुआ या असर छुड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता इनमें गोल मिल गए या शामिल हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है मॉडर्न पाकिस्तानीज आर ए ब्लेंड, मौजूदा पाकिस्तानी लोग इम्तिजाज है या मजमुआ है। ब्लेंड कहते हैं इम्तिजाज या मजमुए को। किन चीज़ों का मजमुआ या इम्तिजाज है? अब हड़पा यानी हड़पा के लोगों का, इंडो आर्यन हिंदुस्तानी आर्याई, इंडो ईरानियन हिंदुस्तानी ईरानी, साका, पार्थियन पार्थिया के लोगों का, पार्थिया ये लोगों की एक नस्ल का नाम है। कुशान, वाइट हन, सफ़ेद रंग के हुन, अफगान, अरब, टर्की कहते हैं तुर्क एंड मुग़ल हेरिटेज, और मुग़ल वर्षा, हेरिटेज कहते हैं वर्षे को। अच्छा, मौजूदा पाकिस्तानी लोग हड़पा, हिंदुस्तानी आर्याई, हिंदुस्तानी ईरानी, साका, पार्थिया, कुशान, सफ़ेद नस्ल के, सफ़ेद रंग के या सफ़ेद नस्ल के हुन, अफ़गान, अरब, तुर्क और मुग़ल वर्षा के इम्तिजाज का मजमुआ है या मुग़ल वर्षा का इम्तिजाज है। अच्छा, नेक्स्ट है 10 द रीजन इनकम्पासिंग मॉडर्न डे पाकिस्तान, 10 इस तरह
دا ریجن انکمپاسنگ ماڈرن ڈے پاکستان، وہ خطہ جہاں جدید دور کا پاکستان واقع ہے۔ انکمپاسنگ واقع ہے، ریجن کہتے ہیں خطے یا علاقے کو، ماڈرن ڈے جدید دور کا۔ از ہوم ٹو دا اولڈسٹ ایشین سویلائزیشن، وہ ایشیا کی قدیم ترین تہذیب کا گڑھ ہے۔ اولڈسٹ یعنی قدیم ترین، سویلائزیشن تہذیب، اینڈ ون آف دی اولڈسٹ ان دا ورلڈ آفٹر میسوپوٹیمیا اینڈ ایجپٹ، اور جو میسوپوٹیمیا اور مصر کے بعد دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایجپٹ کہتے ہیں مصر کو، یہ مصر کو انگریزی میں کہتے ہیں، مصر جو کہ ایک ملک ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایجپٹ، مصر۔ اچھا، دا انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب، بریکٹ میں 2500 to 1500 BC، یعنی جو 2500 سے لے کر 1500 قبل مسیح پر محیط ہے۔ اچھا، اب اس سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، اس طرح وہ خطہ جہاں جدید دور کا پاکستان واقع ہے وہ ایشیا کی قدیم ترین تہذیب کا گڑھ ہے، اور جو میسوپوٹیمیا اور مصر کے بعد دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، یعنی وادی سندھ کی تہذیب، جو 2500 سے لے کر 1500 قبل مسیح پر محیط ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے پاکستان از اے لینڈ آف لو اینڈ ہاسپیٹیلٹی، پاکستان محبتوں اور مہمان نوازی کی سرزمین ہے۔ ہاسپیٹیلٹی کہتے ہیں مہمان نوازی کو، لینڈ و سرزمین۔ اچھا، اے لینڈ آف اسپریچول انڈاؤمنٹ، روحانی صفت رکھنے والی یہ سرزمین، لینڈ و سرزمین، اسپریچول روحانی، انڈاؤمنٹ و صفت یعنی روحانی صفت رکھنے والی یہ سرزمین۔ اٹ از آلسو دا ریسٹنگ پلیس آف مینی اسپریچول سینٹس، یہ تمام مذاہب فرام آل ریلیجنز، یہ تمام مذاہب کے بہت سے روحانی اولیاء کے لیے آرام گاہ ہے۔ It is also the resting place of many spiritual saints from all religions، یہ تمام مذاہب کے بہت سے روحانی اولیاء کے لیے آرام گاہ ہے۔ ریسٹنگ پلیس آرام گاہ، اسپریچول روحانی، سینٹس اولیاء۔ اچھا، بی اٹ دا صوفی مسٹکس آف اسلام، اچھا خواہ وہ اسلام کے صوفی روحانیت پسند ہو، مسٹکس کہتے ہیں روحانیت پسند۔ دا ہندو ٹیراتس ڈیٹنگ بیک ٹو 3000 BC، یا 3000 قبل مسیح کے زمانے سے تعلق رکھنے والے ہندو مذہب کی مقدس مقامات ہو۔ ٹیراتس کہتے ہیں مقدس مقامات، ڈیٹنگ بیک تعلق رکھنے والے، ٹو 3000 BC 3000 قبل مسیح کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ اچھا، دا ڈسیپلز آف بدھا اٹیننگ نروانا بریڈ انڈر دا ریمینس آف گندھارا سویلائزیشن، اچھا، یا گندھارا تہذیب کے کنڈرات کے نیچے دبے ہوئے بدھ مت مذہب کے نروانا یعنی دنیاوی مصائب اور تکالیف سے نجات پانے والے مرید ہو۔ ڈسیپلز کہتے ہیں مرید، بدھا مذہب کے، اٹیننگ جنہوں نے حاصل کیا تھا، نروانا کا مطلب یہ دنیاوی مصائب اور تکالیف سے نجات پانا۔ بریڈ یعنی جو دفن ہوئے تھے، جو دب گئے تھے، ریمینز کنڈرات، گندھارا سویلائزیشن، گندھارا تہذیب۔ اور بابا گرو نانک، یا بابا گرو نانک ہو، دی فاؤنڈر آف دی سکھ ریلیجن، جو سکھ مذہب کے بانی تھے، فاؤنڈر بانی۔ اب اس پورے سینٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے، روحانی صفت رکھنے والی یہ سرزمین تمام مذاہب کے بہت سے روحانی اولیاء کے لیے آرام گاہ ہے، خواہ وہ اسلام کے صوفی روحانیت پسند ہو،
3000 قبل مسیح کے زمانے سے تعلق رکھنے والے ہندو مذہب کی مقدس مقامات ہو، گندھارا تہذیب کے کنڈرات کے نیچے یا تلے دبے ہوئے بدھ مت مذہب کے نروانا یعنی دنیاوی مصائب اور تکالیف سے نجات پانے والے مرید ہو، یا سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک ہو۔ اچھا، پاکستان ہیز آلویز ہول ہارٹیڈلی ورکڈ۔ پاکستان نے ہمیشہ خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، ہول ہارٹیڈلی خلوص کے ساتھ، ٹو پریزرو اٹس ہسٹوریکل سائٹس، اپنے تاریخ مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے، پریزرو محفوظ بنانا، ہسٹوریکل سائٹس تاریخی مقامات، سائٹس مقامات، ویدر اٹ از اے چرچ، خواہ یہ چرچ ہو، گردوارہ ہو، ٹیمپل یعنی مندر ہو، ماسک و مسجد ہو، میوزیم عجائب گھر ہو، ٹومب قبر ہو، فورٹ قلعہ ہو، اور شرائن یا مزار ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے تاریخی مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، خواہ یہ چرچ ہو، گردوارہ ہو، مندر ہو، عجائب گھر ہو، قبر، قلعہ یا مزار ہو۔ بارن ان دا فوٹ ہلز آف دی ہمالیاز، ہمالیہ کے دامن میں جنم لینے والی، بارن پیدا ہونا یعنی جنم لینے والی، فوٹ ہلز دامن۔ بدھزم فاؤنڈ، بدھ مت مذہب کو ملے، فاؤنڈ ملے، کیا چیز ملے، ایویڈ فالوورس، ایویڈ مخلص پیروکار، فالوورز پیروکار، ایویڈ مخلص، سپورٹرز حامی، اینڈ پیٹرنز اور سرپرست، ان گردوارہ ان گندھارا میں، اور یہ گندھارا کس قسم کی زمین ہے، دی لینڈ آف فریگرنس یعنی جو خوشبو والی زمین ہے، یعنی ہمالیہ کے دامن میں جنم لینے والی بدھ مت مذہب کو گندھارا کی خوشبو والی زمین میں مخلص پیروکار، حامی اور سرپرست ملے۔ پیٹرنس کہتے ہیں سرپرست کو، فریگرنس خوشبو، لینڈ آف فریگرنس خوشبو والی زمین۔ اچھا، پاکستان بیکیم دی کسٹوڈین، پاکستان محافظ بنا، بیکیم بنا، کسٹوڈین محافظ، of rich collections of sacred relics and superb specimens، مقدس آثار اور اعلیٰ نمونوں کے بہت سے مجموعوں کا، ریچ کلیکشنز بہت سے مجموعے، اور سیکریٹ مقدس، ریلکس آثار، سپرب اعلیٰ، اسپیسیمین نمونے، آف یہ کن چیزوں کے نمونے، آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، آرٹ اور فن تعمیر کے، آرکیٹیکچر کہتے ہیں فن تعمیر، اور یہ آرٹ اور آرکیٹیکچر کون سے زمانے کے، فرام بدھسٹ سویلائزیشن، بدھ مت مذہب کے، یعنی بدھ مت مذہب کے آرٹ اور فن تعمیر کے۔ اچھا، تو پاکستان بدھ مت تہذیب کے آرٹ اور فن تعمیر کے مقدس آثار اور اعلیٰ نمونوں کے بہت سے مجموعوں کا محافظ بنا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا بدھسٹ روئنز آف ٹیکسلا آر پرائس لیس ٹریجرز، ٹیکسلا کے بدھ مت کے کھنڈرات انمول خزانے ہیں، روئنز کھنڈرات، پرائس لیس انمول یعنی جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹریجرز خزانے۔ اچھا، آف ایمینس انٹرسٹ ٹو بدھسٹ اینڈ ریسرچرز، بدھ مت مذہب کے پیروکاروں اور محققین کے بہت زیادہ دلچسپی کے، ایمینس بہت زیادہ، انٹرسٹ دلچسپی، ریسرچرز محققین تحقیق کرنے والے، اراؤنڈ دا ورلڈ دنیا بھر کے، یعنی مثال کے طور پر ٹیکسلا کے بدھ مت کے کھنڈرات دنیا بھر کے بدھ مت مذہب کے پیروکاروں اور محققین کے
بہت زیادہ دلچسپی کے انمول خزانے ہیں۔ ٹیکسلا کے بدھ مت کے کھنڈرات۔ اچھا نیکسٹ ہے ٹیکسلا بیکیم اے سینٹر آف ایکسیلنس۔ بیکیم اے سینٹر آف ایکسیلنس، کمال کے درجے تک پہنچا۔ ٹیکسلا کمال کے درجے تک پہنچا کب؟ وین دا فرسٹ ایور یونیورسٹی واز فاؤنڈیڈ دیئر، جب وہاں سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی، جب وہاں سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ ان دا 10th century BC، 10ویں صدی قبل مسیح میں۔ ٹیکسلا اس وقت کمال کے درجے تک پہنچا جب 10ویں صدی قبل مسیح میں سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی وہاں پہ۔ اچھا نیکسٹ ہے سینس پنجاب واز دا سینٹر آف ایکٹیویٹیز فار سکھ گروز، چونکہ پنجاب سکھ گروؤں کے سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ سینٹر، مرکز اور ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں۔ اینڈ لیٹر دا پولیٹیکل پاور بیس آف دی سکھس، اور بعد میں سکھوں کے سیاسی طاقت کا مرکز رہا۔ پولیٹیکل پاور بیس، سیاسی طاقت کا مرکز، بیس مرکز۔ دیر آر نیومرس سائٹس ان پاکستان، تو پاکستان میں بہت سے ایسے مقامات موجود ہیں، نیومرس بہت سے سائٹس مقامات، دیٹ آر سیکریڈ ٹو دا سکھ کمیونٹی، جو سکھ برادری کے لیے مقدس ہے۔ کمیونٹی، برادریاں، سیکریڈ، مقدس۔ یعنی چونکہ پنجاب سکھ گروؤں کے سرگرمیوں کا مرکز تھا اور بعد میں سکھوں کے سیاسی طاقت کا مرکز رہا، تو پاکستان میں بہت سے ایسے مقامات موجود ہیں جو سکھ برادری کے لیے مقدس ہیں۔ امنگ دا سیکریڈ شرائنز از، ان مقدس مزاروں میں شامل ہے، شرائنز و مزاروں، دا سیکریڈ ان مقدس، شرائنز و مزاروں۔ اچھا گردوارہ دربار صاحب کرتارپور، یعنی کرتارپور نیئر لاہور، یعنی لاہور کے نزدیک گردوارہ دربار صاحب، یعنی ان مقدس مزاروں میں لاہور کے نزدیک گردوارہ بار صاحب شامل ہے، گردوارہ دربار صاحب شامل ہے۔ Thousands of pilgrims visit these places، ہزاروں کی تعداد میں یاتری ان مقامات کو دیکھنے آتے ہیں۔ پیلگرمز، یاتری، یعنی سکھ یا ہندو مذہب میں ان کا جو اپنا حج ہوتا ہے، اپنا حج ادا کرنے والوں کو، جس طرح مسلمان جب حج ادا کرتے ہیں تو انہیں حج کہتے ہیں، اس طرح ہندو یا سکھ مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنے مذہب میں حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ یاتری یا زائرین بھی کہا جاتا ہے ان کو، جب وہ مقدس مقامات دیکھنے جاتے ہیں، جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے۔ اچھا فرام آل اوور دی گلوب، دنیا بھر سے، یعنی دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں یاتری، یہ یاتری کی جگہ ہم زائرین کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان مقامات کو دیکھنے آتے ہیں۔ پاکستان اوپن دی کرتارپور کوریڈور، پاکستان نے کرتارپور راہداری کو کھول دیا۔ کوریڈور کہتے ہیں راہداری کو یا گزرگاہ کو۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری یا گزرگاہ کو کھول دیا۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو پرووائڈ انڈین سکھ پیلگرمز اے ویزا فری ایکسیس، ہندوستان کے سکھ یاتریوں کو ویزا کی شرط سے آزاد رسائی فراہم کرنے کے لیے، یعنی پاکستان نے ہندوستان کے سکھ یاتریوں کو یا زائرین کو ویزا کی شرط سے آزاد رسائی فراہم کرنے کے لیے کرتارپور راہداری یا گزرگاہ کو کھول دیا۔ نیکسٹ، کرتارپور کوریڈور واز رینوویٹڈ اینڈ ایکسپینڈیڈ، کرتارپور راہداری کو بحال اور پھیلایا گیا۔ رینوویٹڈ بحال کیا گیا، ایکسپینڈیڈ اور پھیلایا گیا۔
ایز اے سمبل آف گڈ ول آف دی پیپل آف پاکستان، پاکستان کے لوگوں کی طرف سے خیرسگالی کے علامت کے طور پر، خیرسگالی کے پیغام کے طور پر یا علامت کے طور پر، گڈ ول کہتے ہیں خیرسگالی کو، سمبل علامت یا پیغام، فار دی سکھ کمیونٹی، سکھ برادری کے لیے، یعنی سکھ برادری کے لیے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے خیرسگالی کے علامت یا پیغام کے طور پر کرتارپور راہداری کو بحال اور پھیلایا گیا۔ کس مقصد کے لیے؟ اینڈ ٹو پیو وے فار انٹرفیتھ ہارمونی، اور تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ اچھا، سکھ برادری کے لیے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے خیرسگالی کے پیغام کے طور پر یا خیرسگالی کے علامت کے طور پر کرتارپور راہداری کو بحال اور پھیلایا گیا، اور تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ پیو کہتے ہیں ہموار کرنا، انٹرفیتھ ہارمنی بین المذاہب ہم آہنگی، انٹرفیتھ بین المذاہب یعنی مذاہب کے درمیان یا مذہبوں کے درمیان، ہارمنی ہم آہنگی۔ All Gurdwaras and Sikh shrines in Pakistan have been declared sacred places. پاکستان کے اندر تمام گردواروں اور مزاروں کو مقدس مقامات قرار دیے گئے، ڈکلیئرڈ قرار دیے گئے سیکریڈ پلیسز مقدس مقامات۔ اچھا، اینڈ آر میٹیکولسلی مینٹینڈ بائی گورنمنٹ، اور حکومت خصوصی طور پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ میٹیکولسلی خصوصی طور پر، مینٹینڈ یعنی حفاظت کرتی ہے گورنمنٹ، حکومت۔ پاکستان کے اندر تمام گردواروں اور مزاروں کو مقدس مقامات قرار دیے گئے اور حکومت خصوصی طور پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ پاکستان از آلسو اے لینڈ آف سینٹس اینڈ صوفیز، پاکستان اولیاء اور صوفیوں کی بھی سرزمین ہے۔ سینٹس کہتے ہیں اولیاء کو۔ ہو پریچڈ ایمیٹی، جو باہمی دوستی کی تبلیغ کرتے تھے، پریچڈ تبلیغ کرتے تھے یا جنہوں نے تبلیغ کیا، ایمیٹی باہمی دوستی کی، پیس امن کی، اینڈ یونیورسل لو اور عالمی محبت کی، یعنی پاکستان اولیاء اور صوفیوں کی بھی سرزمین ہے جو باہمی دوستی، امن اور عالمی محبت کی تبلیغ کرتے تھے یا تبلیغ کیا۔ Their teachings promoted، ان کی تعلیمات نے فروغ دیا، promoted فروغ دیا، teachings تعلیمات۔ religious coexistence، مذہبی باہمی بقا کو، religious مذہبی coexistence باہمی بقا۔ communal harmony، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو، communal فرقہ وارانہ ہارمنی ہم آہنگی۔ اینڈ ٹالرنس، اور تحمل کو، ان سوسائٹی معاشرے میں، یعنی ان کی تعلیمات نے معاشرے میں مذہبی باہمی بقا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور تحمل کو فروغ دیا۔ Perhaps that is why، شاید اسی لیے، there has always been communal harmony in Pakistan، پاکستان میں ہمیشہ سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی رہی ہے۔ The shrines of داتا گنج بخش ہجویری، the shrines مزارے کن لوگوں کے؟ اب داتا گنج بخش ہجویری، داتا گنج بخش ہجویری کی، حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت سچل سرمست اینڈ حضرت بہاؤدین زکریہ، اور حضرت بہاؤدین زکریہ آر ورتھ اے وزٹ، سیر کرنے کے لائق ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ فار اسپریچول سالس، اس کو بولتے ہیں سالس، اسپریچول روحانی سالس یعنی تسکین، اینڈ ایٹرنل سیٹسفیکشن، اور دائمی اطمینان۔ یعنی داتا گنج بخش ہجویری، حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت لال شہباز قلندر، سچل سرمست
اور حضرت بہاؤدین زکریہ کی مزار روحانی تسکین اور دائمی اطمینان حاصل کرنے کی غرض سے سیر کرنے کے لائق ہے۔ تو ڈیئر سٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو یا لیکچر چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔